السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ریاکاری کا پہلا مقام اختتام کو پہنچا۔ اب آج سے ریاکاری کا دوسرا مقام، جس میں 2 فصلیں ہیں، اور پہلی فصل اس کی کچھ اس طرح ہے۔ یہاں پر ریاکاری اگرچہ اتنی شدید نہیں ہے جتنی مقام اول میں تھی، پھر بھی ایک مطلب کی طرف متوجہ ہونے کے بعد یہ امکان ہے کہ مقام دویم کا ریاکار مقام اول کے ریاکار کے نتیجے میں ایک ہی ہو جائے۔ میں نے پہلی حدیث کی شرح میں یہ بیان کر دیا کہ ہو سکتا ہے عالم ملکوت میں انسان کی صورتیں ایسی ہوں جو اس دنیا کے برخلاف ہوں، اور وہ صورتیں ملکوت نفس اور ملکات نفس کے تابع ہوتی ہیں۔ اگرچہ تم اچھے انسانی ملکات کے حامل ہوگے تو ان ملکات کی بنا پر تمہاری صورت انسانی ہو سکتی ہے، اور تم اس صورت سے محشور ہو سکتے ہو، بشرطے کہ تم نے ان ملکات سے کام لینے میں اعتدال کی حد سے تجاوز نہ کیا ہو، بلکہ تمہارے ملکات اس وقت فاضلہ کہلائیں گے جب نفس امارہ نے اس میں کسی قسم کا تصرف نہ کیا ہو اور ان کے تشکیل پانے میں نفسیات کا ذرا بھی شائع بنا رہا ہو۔ ہمارے استاد و شیخ فرمایا کرتے تھے، ریاضت باطل اور صحیح شرعی ریاضت میں یہ فرق ہے کہ اس میں نفس کی مداخلت کتنی ہے اور حق کا دخل کتنا ہے۔ اگر سالک نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا مقصد اس ریاضت ہے نفس کی قوتوں کو مضبوط بنانا ہے اور نفس کی سلطنت و قدرت کو وسیع کرنا ہے، تو پھر وہ ریاضت باطل ہے اور اس کا سلوک آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور اسی قسم کے لوگ جھوٹے اور کھوکھلے دعوے کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر سالک حق کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے اور اس کا مقصد خدا کی جستجو ہے، تو اس کا مقصد اور اس کی ریاضت شرعی ہے اور حق ہے، اور بنص قرآن پھر خدا اس کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے۔ اس لیے ایسے انسان کو سعادت نصیب ہوتی ہے، اس کی نفس پرستی و خودکشی دور ہو جاتی اور خود نمائی اس کے پاس نہیں آ پاتی۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہے۔ اگر کسی کا مقصد اپنے اخلاق حسنہ ملکات فاضلہ سے یہ ہو کہ وہ لوگوں کا مرکز نظر بن جائے اور لوگ اس کو دیکھیں، تو اس کا یہ اقدام نفس پرستی، خود بینی اور خود خواہی اور خود پرستی ہے، اور خود بینی کے ساتھ خود بینی اور خدا خواہی کا تصور ایک عام خیال اور امر باطل و محال ہے۔ جب تک تمہارے وجود کی مملکت حب نفس، حب جاہ و جلال بندگان خدا میں حصول شہرت اور ان پر حکومت و ریاست سے پر ہے، اس وقت تک تمہارے ملکات کو نہ ملکات فاضلہ میں شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ تمہارے اخلاق کو اخلاق الہی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تمہاری مملکت کا کارکن شیطان ہے اور تمہارا باطن بھی انسانی صورت کا نہیں ہے۔ آنکھ کھولنے کے بعد اپنے ملکوتی برزخ کو غیر انسانی صورت میں پاؤ گے، اپنے کو شیطانوں میں سے کسی شیطان کی صورت کا پاؤ گے۔ دوسری خرابی یہ ہوگی کہ اور ایسے قلوب کے لیے جو شیطان کی منزل ہے، صحیح توحید معرف الہی کا حصول محال ہوا کرتا ہے، اور یہ صورت اس وقت تک رہے گی جب تک تمہارا ملکوت انسانی نہ ہو جائے اور تمہارا دل ان کجیوں اور خودخواہیوں سے پاک نہ ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، میری زمین اور میرے آسمان میں میری سمائی نہیں ہے، صرف میرے مومن بندے کے دل میں میری سمائی ہے۔ پھر حدیث قدسی بیان ہے، رحمان کے دونوں انگلیوں کے درمیان قلب مومن ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹتا پلٹتا ہے۔ مومن کی حکومت قلب میں وسعت حق متصرف ہوتا ہے، لیکن اے بیچارے، تو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، تیری مملکت قلب پر شیطان متصرف ہے، تیرے قلب سے خدا نے اپنے حق تصرف کو اٹھا لیا ہے۔ اب بھلا تیرے پاس کون سا ایمان ہے جس کی وجہ سے تو مورود تجلی بن سکے اور تو مطلق سلطنت کی جگہ واقع ہو سکے؟ بس تو سمجھ لے، جب تک تیری یہ حالت ہے اور یہ ریاکاری بری صفت تیرے اندر ہے، تو کافر باللہ ہے اور تیرا شمار منافقین میں ہے، چاہے تو اپنے کو مومن و مسلمان ہی سمجھتا رہے۔